حامدا ومصليا ومسلما اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عربی زبان کی ضرورت، اہمیت اور خصوصیات۔ عربی زبان کی ضرورت کے حوالے سے اس آیت مبارکہ پر جب غور کرتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ صراحتاً دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نبی اور اس کی قوم کی زبان ایک ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی جو پیغام لایا وہ امت تک صحیح طور پر اور واضح طور پر پہنچ سکے۔ تو اس آیت مبارکہ کا مقتضا یہ ہے کہ نبی اور امتی کی زبان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ بصورت دیگر اگر امتی کی زبان مختلف ہو نبی کی زبان سے، ظاہر ہے کہ امتی رجوع کرے گا مترجم کی طرف۔ مترجم اگر صحیح العقیدہ ہے، فکر اور سوچ صحیح رکھنے والا ہے، تو اس کی فکر اور سوچ کا اثر اس کے ترجمہ پر ہوگا اور وہ خود بھی حق پر ہوگا اور جو اس کی اتباع کرے گا وہ بھی حق پر ہوگا۔ اگر وہ مترجم فاسق العقیدہ ہے، خراب عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کے عقیدے کا اثر اس کے ترجمہ پر بھی ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا اور جو اس کی اتباع کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر امتی عربی زبان کو سیکھے، نبی کی زبان کو سیکھے، تاکہ قرآن اور حدیث کے ترجمہ پر خود قادر ہو۔ کیونکہ یہ جو زبان عربی ہے یہ پوری امت مسلمہ کی مشترکہ زبان ہے۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہو اور کوئی زبان وہاں ہو یا نہ ہو، عربی زبان ضرور ہوگی وہاں۔ اسی طرح اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار زبانیں پیدا فرمائی ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ کہ مختلف زبانوں کے اختلاف میں اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں۔ تو ان تمام زبانوں میں اللہ نے اپنے پاک کلام کے لیے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ ہے عربی زبان۔ اب مختصر لفظوں میں ہم اس کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں، دو چار خصوصیات، وگرنہ اس کی خصوصیات بھی بہت زیادہ۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے اس کی کہ یہ زبان سب سے قدیم زبان ہے، سب سے قدیم زبان ہے، اور قدیم چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ کو انگلش کے اس مقولے سے ہوگا اولڈ از گولڈ۔ اور اسی طرح ہم اپنے اکابر کی، کبار کی، انسانوں میں ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں، تجربہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ تجربے کے ساتھ ساتھ انسان اپنی غلطیاں دور کرتا ہے اور صحت کی طرف پہنچتا ہے۔ تو ہم اس وجہ سے کہ وہ بڑے ہیں ہم سے، ہمارے اکابر اور کبار، اس وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں۔ تو قدیم ہونے کی وجہ سے یہ زبان سب سے قیمتی زبان بھی ہو گئی۔ اور دوسری خصوصیت اس کی کہ اس زبان میں ایک چیز کے متعدد اسماء ہیں،
تعدد اسما بھی ایک چیز کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. عربی میں اونٹ کے لیے جمل، تلوار کے لیے سیف، شیر کے لیے اسد معروف ہے جی. یہ اسماء معروف ہیں ان کے لیے، ان چیزوں کے لیے. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ ان کے سینکڑوں اور بھی نام ہیں. شیر کا نام صرف اسد نہیں، کم و بیش 1500 اسماء اس کے ذکر کیے جاتے ہیں عربی زبان میں. اسی طرح اس زبان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت اشتقاق بھی ہے. اشتقاق بھی اس زبان کی خصوصیت. وہ کیا ہے اشتقاق بھی؟ کہ ایک لفظ سے متعدد الفاظ کا بن جانا، کہ جس کے اندر روٹ لیٹرز، مادہ حروف اصلی جو ہے وہ ایک ہی رہے. اب مثال کے طور پر العلم، علم جاننا، عین لام میم، یہ اس کے حروف ہیں اصلیہ، روٹ لیٹرز اس کے. یہ عین لام اور میم ان تین کے مجموعہ سے متعدد الفاظ آگے بنتے ہیں. ماضی ہے عالمہ، مضارع ہے یعلم، فاعل ہے عالم، جو چیز سیکھی گئی معلوم، حکم دینا ہے بھائی سیکھو اعلم، نہیں سیکھنے کا حکم دینا ہے، روکنا ہے سیکھنے سے، منع کرنا ہے تو لا تعلم. اوروں کی نسبت زیادہ جاننے والا شخص ہے جی اعلم، اور زیادہ جاننے والا ہے تو علامہ، سیکھنے والا ہے تو متعلم، اور سکھلانے والا ہے تو معلم. اس کے مقابلے میں آپ انگریزی زبان میں دیکھتے ہیں تعلیم کے لیے، سیکھنے کے لیے ایجوکیشن، سکھلانے والے کے لیے ٹیچر، اور سیکھنے والے کے لیے اسٹوڈنٹ. ہر ایک کے روٹ لیٹرز مختلف ہیں. تو عرض یہ ہے کہ اشتقاق یہ بھی عربی زبان کی خصوصیت ہے. چوتھی اور آخری خصوصیت جو عرض کرنی ہے وہ ہے ترادف، کہ لفظ ایک ہے متعدد معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ متعدد معنی سباق و سیاق کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہوں گے کہ یہاں اس کا کیا معنی ہے. علی سبیل المثال، مثال کے طور پر لفظ تحمیل ہے. تحمیل، آپ موبائل کھولتے ہیں، لینگویجز میں آپ جاتے ہیں، وہاں لینگویج عربی زبان استعمال کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے لکھا ہوتا ہے وہاں تحمیل. یہ تحمیل کا لفظ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح اپلوڈ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو مختصر سی 2-4 خصوصیات بتلائی ہیں. تو ناظرین کرام، اگر آپ لوگ عربی زبان کو قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے، اور دنیا میں مختلف عرب ممالک میں لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے عام اور آسان اور سہل انداز میں عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں مختصر وقت میں، تو آئیے ہمارے اس پلیٹ فارم پر، ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیے، تاکہ یومیہ کی بنیاد پر، ہر روز کی بنیاد پر آپ تک ہماری نئی ویڈیو پہنچ سکے اور آپ لوگ اس قابل ہو جائیں مختصر وقت میں کہ عربی زبان بول بھی سکیں، سمجھ بھی سکیں، اور لکھنے پر بھی قدرت آپ کو حاصل ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.